أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھ دیجئے محمد. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ توبہ میں ایک بہت اہم ترین مرحلے اور مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور جب بھی قرآن کی کوئی بات سنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے اور کہیں پر بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو قرآن اس وقت فوراً ایکٹیو ہو کر ایک دعوت فکر دیتا ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے یا سنے یا سنائے تو ہر پڑھنے والے، ہر سننے والے اور ہر سنانے والے پر یہ بات واجب قرار پاتی ہے کہ وہ بڑے غور اور فکر سے اس فکر کو سنے، اس مطلب کو عکس کرے اور اس مفہوم کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ پڑھنا ہے یا پڑھ کے رکھ دینا ہے، اور قرآن کسی ایک مخصوص معاشرے کے لیے بھی نہیں ہے. قرآن اس پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس دنیا کے ہر معاشرے کے لیے، اور ہر معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہے، اور ہر زبان بولنے والے کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ کہیں سے کوئی اگر یہ ایکسکیوز آ جائے کہ ہماری زبان تو انگریزی ہے، یا ہماری زبان تو اردو ہے، یا ہماری زبان تو فارسی ہے، تو ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ تو آپ سے زیادہ یہ بات اللہ جانتا تھا کہ آپ کی زبان دوسری ہو سکتی ہے. تو وہ یقیناً بڑے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں قرآن کو نازل کر دیتا. فارسیوں کے لیے فارسی زبان میں ہوتا، اردو والوں کے لیے اردو زبان میں ہوتا، انگریزی والوں کے لیے انگریزی زبان میں ہوتا. لیکن وہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم تعقل سے کام لے سکو، سمجھ سکو. اس کا مطلب ہے کہ ذہن قدرت میں یہ بات محفوظ ہے کہ اگر کہیں کوئی انگریزی بول رہا ہے تو اس کو بھی عربی آنی چاہیے، اور عربی ایسی آنی چاہیے کہ عربی اس کو سمجھ میں آنے والی زبان ہے. اگر کہیں کوئی فارسی بول رہا ہے تو اس کی سمجھ میں بھی یہ زبان آئے گی. اس لیے کہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم اللہ سے زیادہ نہیں جانتے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ وقعت ہے ہی نہیں، اور نہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کوئی ایکسکیوز پیش کریں کہ پروردگار ہم تو یہ زبان بولتے ہیں. تو یقیناً وہ عالم غیب ہے، اس کو پتہ ہے کہ قیامت تک، ابھی اگر اس وقت 1000 زبانیں بولی جا رہی ہیں تو شاید قیامت تک 10,000 زبانیں بولی جائیں.
لیکن 10,000 زبانیں بھی بولی جاتی رہیں گی اور قرآن یہ کہتا رہے گا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تو کہیں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اکثر مقامات پہ تقاریر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمارے بچوں کی زبان تو عربی نہیں ہے, ہم تو انگریزی معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم تو اردو معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم فارسی معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم فلاں معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. تو کیا کریں کہ پوچھیں رسول اللہ سے. کیا کریں یہ پوچھیں اللہ سے. اللہ نے جو کہا ہے جواب وہی ہوگا, اس لیے کہ آپ کوئی نیا سوال کرنے والے نہیں ہیں, آپ کوئی نیا سوال نہیں کریں گے, جو بھی سوال آپ کریں گے وہ ذہن قدرت میں پہلے سے ہے اور اللہ اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہے, اس لیے نو ایکسکیوز. دیکھیں عربی زبان کے معاملے میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم مجبوری, بعض اوقات ہم اپنے بچوں سے مجبور ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اس معاشرے سے مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سادات کا ایک سفر دیکھیں, جو سادات کا سفر رہا ہے, جو عرب سے ہوتا ہوا ایران پہنچا ہے, جو کہ ایران بہت وسعت رکھتا تھا کہ جس میں آذربائیجان بھی شامل تھا, اس میں افغانستان بھی شامل تھا. بہت سے سادات کا سفر عراق سے یعنی سرزمین حجاز سے ہوتا ہوا عراق, عراق سے افغانستان جو پہلے ایران میں ہی شامل تھا. اس کے بعد وہ مختلف خطوں میں پھیلتے چلے گئے, کوئی ہندوستان آ گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. جب آپ خصوصیت کے ساتھ سادات کے سفر پر غور کریں گے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ, سادات کا مطلب یہ ہے کہ جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے. سادات کا مطلب جن کی رگوں میں خون علی و بطول گردش کر رہا ہے. تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سادات اتنے کمزور ہو گئے, کیا ہم اتنے ناقص ہو گئے کہ اپنا سفر آپ دیکھیے کہ جہاں بھی سادات گئے اپنی تہذیب متعارف کرائیے, دوسری تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے. بات یاد رکھیے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت سے سو کالڈ ماڈرن لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو جائے, جو ان چیزوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, ہو سکتا ہے اختلاف ہو اور آپ کا اختلاف بجائے, اس لیے کہ آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن دشمنی نہیں کی جا سکتی. اختلاف اچھی بات ہے لیکن دشمنی نہ پیدا ہو. اختلاف تو ہوتا ہے, اختلاف رائے تو اچھی چیز ہے, اور خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. وہ کہ ہمارے یہاں یہ حدیث نہیں ہے لیکن علماء عامہ نے لکھا ہے اس کو کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو یقیناً اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اختلاف ہو سکتا ہے, میری رائے سے یقیناً لوگ مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن جب کوئی عرصہ ہو گیا 8-9 برس کہ مختلف معاشروں میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے, تو میں ایک لفظ ادا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں وہ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ دیکھیے جب وجہ بیان کی جاتی ہے, بہت سے لوگ جو ہندوستان سے یہاں تشریف لائے ہیں, پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں, عرب سے بھی آئے ہیں, عراق سے بھی آئے ہیں, ایران سے بھی آئے ہیں, جو یہاں آ کے بس رہے ہیں, تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں, اس میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اکثریت کا مسئلہ یہ ہے کہ دو مراحل سے گزر رہے تھے. وہ دو پریشانیاں تھیں. ایک پریشانی یہ تھی کہ رزق کا مسئلہ تھا, وہاں جابز نہیں تھی, وہاں مسائل تھے, گھر والوں کو کیسے پالا جائے, کیا کیا جائے, تو ہم نے چاہا کہ باہر چلے جائیں تاکہ اپرچونٹیز ملے اور ہم اپنے گھر کو پال سکے. دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہاں سیکورٹی کے مسائل تھے, وہاں بدامنی ہے, وہاں فساد ہے, اس لیے ہم نے چاہا کہ جان محفوظ کریں تو اپنی آل اولاد کو لے کے ہم یہاں آ گئے. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ جو آپ کو یہاں رزق دے رہا ہے کیا وہاں نہیں دے سکتا تھا؟ وہ اللہ جو یہاں آپ کی جان کی حفاظت کر رہا ہے وہاں بھی حفاظت کر سکتا تھا. لیکن اس کو اگر تصور کیا جائے کہ ذہن میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا, وہاں آپ کے رزق میں کمی کیوں ہوئی, وہاں آپ کو سیکورٹی کے مسائل کیوں پیش آئے, یعنی قدرت آپ کو اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا سفیر منتخب کیا ہے, اب تم یہ پیغام لے کے وہاں جاؤ, وہاں رزق ہم دیں گے, وہاں حفاظت ہم کریں گے. تو اب اگر ہر انسان اپنے کو سفارت آل محمد کی منزل پر محسوس کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تہذیب آل محمد متعارف کرائے, کسی اور تہذیب سے متاثر نہیں ہو. دیکھیں یہ کمزور لوگوں کا نعرہ ہے, یہ انتہائی نحیف اور کمزور لوگوں کا نعرہ ہے. ہم کیا کریں؟ یہ جو بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں محبت علی ہے, چاہے وہ سید ہوں یا نہ ہو, لیکن جو محبت علی دل میں رکھتے ہیں, تو علی کون ہے؟ علی سے بڑھ کر کے تو کوئی مرد گزرا ہی نہیں اس دنیا میں, جس کے بارے میں خود آسمان سے یہ باتیں اتری ہے کہ لا فتح الا علی.
تو اگر ایک بہادر کی محبت دل میں آ گئی ہے تو بہادر بنو. اگر ایک شجاع انسان کی محبت دل میں آئی ہے تو شجاع بنو. دیکھیے باہر کی چیزیں ٹھیک ہے, آپ کو بچوں کو بھیجنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بچے تعلیم حاصل کریں اور اچھے طریقے سے سندیں بھی لیں, ڈگریز بھی لیں, اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے, لیکن سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت گھر میں اتنی مضبوط کر دی جائے کہ بچہ عقیدہ گھر سے لے کے باہر جائے, باہر سے لے کے گھر میں نہ آئے. دیکھیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. یعنی میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ایسے گھرانوں کو کہ جو اب تک اپنے بچوں کو اسی تہذیب پر برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا باہر سے آپ کو سیکھنا ہے, آپ کو اچھی باتیں سیکھنا ہے, اس لیے کہ آپ جن کسٹمز کو آپ لے کے آگے جا رہے ہیں وہ الہی کسٹم ہے, وہ الہی تہذیب ہے, اور یہ جو دنیا برت رہی ہے یہ مخلوق کی تہذیب ہے. تو خالق کی تہذیب زیادہ عظیم ہوگی یا مخلوق کی بنائی ہوئی تہذیب زیادہ عظیم ہوگی؟ تو اب جہاں پر تقابل آ جائے, توجہ فرمائیے گا, معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ آپ کے ذرا ایکسٹرا لینا چاہتا ہوں, لیکن اپنے وقت میں تقریر کامل ہوگی, پریشان نہ ہوئیے گا, کہ اگر جہاں ایک دوراہا آ جائے کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جہاں 2 راستے نکلنے ہیں, اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. ایسا نا کہ اس کو آتا ہے کبھی کبھی ایسا مرحلہ کہ دوراہا آ گیا, اب کھڑے ہیں کہ کیا کریں, کس طرف جائیں, دائیں کو مڑے بائیں کو مڑے, اس لیے کہ یہی 2 راستے ہیں. تو اب خود طے کرنا انسان کو, اپنے آپ سے سوال کرنا. ایک طرف قرآنی آئین ہے, قرآنی قانون ہے, ایک طرف دنیاوی قانون ہے. اب فیصلہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ آپ کو قرآنک لاز کو فالو کرنا ہے یا دنیا کے انسانوں کو بنائے ہوئے لاز کو فالو کرنا. اب یقیناً جب آپ اس دنیا میں اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہاں کے قوانین کو فالو کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہی ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے کہ وہ قوانین جو اسلام سے مختلف نہیں ہیں, اسلام سے ٹکرا نہیں رہے, وہ بہت اچھے ہیں, اس لیے کہ مولا کائنات کے اصول پر چل رہا ہے یہ معاشرہ. اور مولا نے کہہ دیا تھا کہ دنیا کی حکومتیں کفر سے چلا کرتی ہیں, چل سکتی ہیں کفر سے, ظلم سے نہیں چلیں گی. بعض اوقات کافر بادشاہ حکومت کر سکتا ہے لیکن ظالم بادشاہ کو اللہ زیادہ مہلت نہیں دیتا. تو یہاں پر کفر تو ہے لیکن ظلم نہیں ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے, ظلم نہیں ہے تو کیا ہے, عادل ہے. تو جو معاشرہ عادل سے کام لے رہا ہوتا ہے اس میں آپ اس کے لاز کو فالو بھی کریں, سب کچھ کریں, لیکن جب بات سیرت و کردار کی آ جائے, جب بات عقائد و نظریات کی آ جائے, تو پھر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہماری رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے, ہمیں کسی اور کی تہذیب سے متاثر نہیں ہونا ہے. ہم جہاں جہاں چل کے آئے ہم نے اپنے رسوم متعارف کرائے. یہ بالکل غلط باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہماری عزاداری میں بہت سی باتیں ہندوانہ رسمیں آ گئی ہیں. ہندوؤں کو کیا پتا تھا, ان کو کیا معلوم علم کیا تھا, ان کو کیا معلوم تہذیب اور اخلاق کیا تھا. اور ہندوؤں کی تاریخ وہاں تو جو کچھ بھی ہے آرینز لے کر آئے, جو پہلے سے رہ رہے تھے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. آرینز نے ان کو بھگوت گیتا بھی دی ہے, آرینز نے ان کے کسٹمز بنائے, آرینز نے ان کے معاشرے میں 4 طبقات قائم کر دیے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اگر ہندوؤں میں اس وقت ادب, اخلاق, اخلاص, پردہ اگر ہے تو سادات نے سکھایا. 700 برس کی تاریخ پڑھے ہندوستان کی کہ جب مغلز نے بھی حکومت کی ہے, نوابین اودھ نے بھی حکومت کی ہے, اور جو سادات وہاں سے آئے انہوں نے بتایا دنیا کو. ہم جہاں گئے ہم نے اپنی زبان متعارف کرائی, ہم جہاں گئے ہم نے اپنا سیرت و کردار متعارف کرایا. تو اس لیے ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا ہے. ہمیں دنیا کو بتانا ہم سپیریئر ہیں, ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس طبقے کو اللہ نے سردار قرار دیا, اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس گروہ کی آنکھ کو اللہ نے اپنی آنکھ کہا ہے. اللہ انہی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, انہی کے ہاتھوں سے کام کر رہا ہے. تو ہم ید اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم عین اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم جنب اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم لسان اللہ کے ماننے والے ہیں. یعنی سب سے بڑی جو سپریم پاور ہے خدا, ہم یقیناً اس کے سفارت کی منزل پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور ہماری ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے, کبھی کوئی آتا ہے, کبھی دوسرا آ جاتا ہے, پھر اس کی ڈیوٹی بدلی, وہ واپس چلا گیا, پھر دوسرا آیا. تو ہمیں اپنی سفارت کا کام کرتے رہنا ہے. اور یقیناً جب قرآن کی بات آ جائے اور دنیاوی قانون کی بات آ جائے تو جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو یقیناً گھروں میں ہمیں قرآنک لاز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا بچوں کو کہ دیکھو یہ قرآن ہے, یہ آئین کی کتاب ہے, یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے قانون بنا رہی ہے, یہ پوری دنیا کا آئین لیے ہوئے ایک کتاب. اور وہ کتاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کائنات میں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس قرآن میں موجود نہ ہو.
یعنی اگر آپ کسی بات پر گفتگو کرنا چاہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہیں، تو کسی کتاب میں یہ اختصاص نہیں ہے کہ وہ ہر موضوع کو سمیٹے۔ اکنامکس پر کوئی بات ہے تو کتاب لے کے آئیں گے، وہ صرف اکنامکس پر گفتگو کرے گی۔ جیوگرافی کی کتاب جیوگرافی پر گفتگو کرے گی، اناٹومی کی کتاب اناٹومی پر گفتگو کرے گی، مختلف مضامین ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر دو ہی تو حصے ہیں، ایک حصہ پانی کا ہے، ایک حصہ خشکی کا ہے، اور پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ پانی میں کوئی ایسی چیز ہے اور نہ خشکی میں کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اب جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے، کبھی اس پر غور نہیں کرتی امت مسلمہ کہ دیکھیے قرآن صرف یہ نہیں کہ دور رسول میں یہ دعویٰ کر رہا تھا، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئے سورہ مبارکہ انعام کی کہ پیغمبر چلے گئے تو آیت منسوخ ہو گئی ہو کہ نہیں اب وہ بتانے والا چلا گیا۔ قرآن قیامت تک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر علم موجود ہے، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کائنات میں کوئی بڑی سے بڑی شے یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو اس کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو۔ کائنات میں نہ کچھ تری میں کوئی ایسی چیز ہے، نہ کوئی خشکی میں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو اب اسی خشکی اور تری کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم خشکی میں آتے ہیں تو پھر ہم علوم آگے بڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز بن جاتی ہیں، جامعات بن جاتی ہیں، اس میں مختلف شعبے قائم کر دیے گئے، مختلف ڈپارٹمنٹس قائم کر دیے گئے۔ یہ جیوگرافی ہے، یہ جیولوجی ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ اپلائیڈ کیمسٹری ہے، یہ فارماسیوٹیکل کیمسٹری ہے، یہ فلانی کیمسٹری ہے، یہ فزکس ہے، یہ اپلائیڈ فزکس ہے، فلانے فلانے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، بنتے چلے جا رہے ہو، نہ معلوم کتنے بنیں گے جو ابھی بنے نہیں ہیں، کتنے علوم ہیں جو متعارف نہیں ہوئے اور کتنے علوم ہیں جو متعارف ہو چکے۔ تو ہر علم کو قرآن کہہ رہا ہے میں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں۔ اب اگر قرآن کا یہ دعویٰ ہے تو کم از کم انسان غور کرے کہ ہمارے یہاں لائبریریز بن جاتی ہیں اور ہم 1,00,000 کتابیں رکھ لیتے ہیں اور مختلف شعبے بنا دیتے ہیں، یہ لٹریچر کا شعبہ ہے، یہ ادب کا شعبہ ہے، یہ لسانیات کا شعبہ ہے، یہ لغت کا شعبہ ہے، اس میں اس کی کتاب دیکھیے، اس میں اس کی کتاب دیکھیے، تو لاکھوں کتابیں پھیل جاتی ہیں کتب خانے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لاکھوں کتابیں ایک طرف اور ایک ایسی کتاب ایک طرف کہ کل اس میں 114 چیپٹرز ہیں، اس میں 6,666 سینٹنسز ہیں، کہ یہ تمام تمہاری کتابوں کا علم اس ایک کتاب میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی بچہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اتنی لمبی تمہید تو کر دی قرآن کی فضیلت پر، آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ یہ اومز لا قرآن میں ہے، یہ جابز لا قرآن میں ہے، یا آئنسٹائن نے جو تھیوری دی ہے اب کیا قرآن میں نکال کے دکھائیں گے؟ کیمسٹری کا کوئی فارمولا ڈرائیو کر کے دکھا دیجئے، کوئی ایکویشن ڈرائیو کر کے دکھا دیجئے، کوئی فارمولا بتائیے، طبیعت کی کوئی بات بتائیے، جغرافی کی کوئی بات بتائیے، علم افلاک کی کوئی بات بتائیے، علم الابدان کی کوئی بات بتائیے، تو لوگ سر مارتے مارتے مر جائیں گے، کوئی فارمولا نہیں نکلے گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں ان 6,666 آیتوں میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو کوئی کیمیا کا قانون نکال کے دکھا دے، یا کوئی جغرافی کی بات، یا کوئی زولوجی یا باٹنی کی کوئی بات نکال کے دکھا دے، ہے ہی نہیں ایسا کوئی کہ جو کتاب میں سے وہ چیزیں نکال کے دکھا دے۔ تو کیا کتاب کا دعویٰ غلط ہو جائے گا؟ کیا قرآن کا دعویٰ غلط ہو جائے گا؟ قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا، ہماری اپروچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے۔ اس دن کے لیے قرآن نے اشارہ کیا کہ دیکھو میں، یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کتاب کو 2 قسم کی آیتوں میں تقسیم کیا ہے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت، اس پر انسان غور کیوں نہیں کرتا کہ اللہ نے ڈویژن قائم کر دیا، خود خدا کا ڈویژن قائم کیا ہوا ہے کہ اس کتاب میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیت جو سمجھ میں آنے والی ہے اور ایک آیت جو سمجھ میں آنے نہیں والی۔ جو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ محکمات ہیں، جو نہیں سمجھ میں آ سکتی متشابہات ہیں، یعنی متشابہات جس سے شبہ پیدا ہو جائے، ڈاؤٹ آ جائے کہ کیا یہی کہا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ اور کچھ محکمات ہیں، محکمات کا مطلب جو باتیں سمجھ میں آ جائیں، متشابہات کا مطلب جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ تو کیوں نہیں انسان نے غور کیا، اور کیوں نہیں اس انسان نے غور کیا؟ ابھی بتاتا ہوں کس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیت وہ جو سمجھ میں آنے والی ہے،
اور دوسری آیت وہ جو سمجھ میں نہیں آنے والی، اور جو سمجھ میں نہیں آنے والی اس کو متشابہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے خبردار محکم کو چھوڑ کے متشابہ کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ متشابہ کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے جنہیں اللہ نے علم عطا کیا۔ اب جب راسخون فی العلم کی بات آ گئی، قرآن میں متشابہات کا تذکرہ آ گیا، تو میں ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں اس انسان سے کہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے؟ جب کتاب کہہ رہی ہے کہ میرا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جب کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کی تعویلات اللہ کے ساتھ ساتھ راسخون فی العلم کے پاس بھی ہے، یعنی علم کی منزل پر اللہ لا شریک نہیں ہے۔ جو میرا جملہ سمجھ رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے۔ تعویل متشابہات کی منزل پر اللہ لا شریک نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ان متشابہات کی تعویلات صرف مجھے نہیں ان کو بھی معلوم ہے، یعنی اللہ جسے اپنے کام میں شریک کہہ دے ان کا تذکرہ اللہ کے ساتھ کرنا شرک و بدعت نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ اللہ جن کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شریک ہے، تو یہ تو ان کو اللہ کے کام میں شریک، جن کاموں میں اللہ نے شریک کیا ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ عین ایمان ہے، عین توحید ہے۔ تو دیکھیے کائنات کا سب سے ذہین ترین انسان جس سے بھی پوچھیں گے آپ، یعنی میں مسلمانوں کے طبقہ فکر سے بات کر رہا ہوں، اور یقیناً اس سے آپ باہر نکلیں گے تو بہت سے عیسائی یہودی بھی اسی جواب کی طرف آئیں گے جہاں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ اس وقت مسلمان جو شاگردوں کا طبقہ ہے، اسٹوڈنٹس کا طبقہ، جو جانتے ہیں کہ سیرت رسول کیا ہے، جو پہچانتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، ان سے آپ پوچھیں گے کائنات کا ذہین ترین انسان کون گزرا ہے، کہیں گے محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح جب آپ اساتذہ سے پوچھیں گے کہ کائنات کا ذہین ترین ذہن کون سا گزرا ہے، سب کہیں گے مصطفیٰ۔ اگر آپ اس طبقے سے آگے بڑھ کر اولیاء کے طبقے سے پوچھیں گے تو تمام اولیاء کہیں گے مصطفیٰ۔ اگر آپ اس سے بڑھ کر ائمہ سے پوچھیں گے کہ سب سے ذہین ترین انسان کون گزرا ہے، وہ بھی کہیں گے مصطفیٰ۔ اگر آپ اس طبقے سے آگے بڑھ کر انبیاء سے پوچھیں گے، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی بات کر رہا ہوں، تو سب کہیں گے مصطفیٰ، ان سے بڑا کوئی ذہن نہیں گزرا۔ اگر آپ خلفاء سے پوچھیں گے، خلفائے راشدین سے پوچھیں گے، تو خلفائے راشدین بھی یہی کہیں گے کہ سب سے ذہین انسان مصطفیٰ گزرے۔ تو اگر یہ کوئی ذہانت کا جملہ ہوتا تو مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ قرآن مجھے کافی ہے۔ یہ تو کائنات کے اس ذہین ترین ذہن کو کہنا چاہیے تھا۔ وہ ذہن بھی سمجھ رہا ہے کہ تمہارے لیے کتاب کافی نہیں ہے، اس لیے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک وارث قرآن، ایک قرآن اور ایک قرآن کو سمجھانے والے، یعنی دونوں طبقات اسلام میں روایتیں موجود ہیں اور دونوں جگہ دو کا تذکرہ ہے۔ وہاں کتاب و سنت ہے، یعنی وہاں بھی تنہا کتاب نہیں ہے، اور یہاں کتاب و اہل بیت، اور اطرت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اہل بیت کہ جو میرے ہی جسم کا حصہ ہیں، جن کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے، وہ کاش کے سمجھ جائیں میں جو بات کہہ رہا ہوں، اطرتی اہل بیتی، میرے وہ اہل بیت جن کی رگوں میں میرا خون ہے، جو میرے خون کا حصہ ہیں، جو میرے جسم کا حصہ ہے، وہ ہے کتاب کو سمجھانے والے۔ تو اب جب ان سے پوچھا جائے گا تو قرآن خود بخود جواب دینے کی منزل پر آ جاتا ہے، قرآن گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے رسول کو جو بھیجا ہے اس کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب یہ ایک چیز اللہ نے بیان کر دی، مشہور معروف آیت ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہم نے رسول کو، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ محبوب کا، ختم مرسلین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس محبوب کو، اس رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام پوری دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ لیظہرہ، یہ جو لفظ یظہرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈومیننسی، صرف اسلام ڈومیننٹ رہے،
اور تمام ادیان ختم ہو جائیں. اسی یظہرہ سے نکلا ہے مظہر, اور اسی مظہر سے نکلا ہے مظہر العجائب. یعنی جب آپ علی کا ایک لقب استعمال کرتے ہیں, علی مظہر العجائب ہے, تو لوگ کہتے ہیں جس سے عجائبات کا اظہار ہوا. یہ مطلب نہیں ہے کہ علی وہ ہے جس سے عجائبات کا اظہار ہوا. قرآن کی اس آیت کی روح سے مظہر کا مطلب یہ قرار پائے گا جو عجائبات پر بھی غالب ہے. پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی اس پر. یہ تو پورا ایک میرا اشرا ہے جو میں کراچی پڑھ چکا ہوں مظہر العجائب کے عنوان سے, لیکن ابھی مجھے کہیں اور جانا ہے. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. اس کا مطلب یہ ہے, جا کے مفسرین سے پوچھئے گا اور دیکھیے گا تفاسیر اٹھا کر, کہ گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس وقت تک اے نبی تم واپس نہ آنا اپنے رب کی درگاہ میں جب تک صرف دین اسلام نہ رہ جائے. تمام دین ختم ہو جائے پھر آ جانا ہمارے رب, ہماری بارگاہ میں واپس آ جانا. لیکن منظرنامہ یہ ہے, تاریخ یہ ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو عیسائیت بھی ہے, یہودیت بھی ہے, بت پرستی بھی ہے, اور جتنے ادیان ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اس وقت تک واپس نہ آنا, یہودیت بھی ختم کر دینا, عیسائیت بھی, بت پرستی بھی, اس وقت واپس آنا. لیکن جب نبی جا رہے ہیں تو یہودیت بھی شد و مد کے ساتھ موجود ہے, اور یہودیت بالکل اسلامی حدود کے اندر بھی موجود ہے, اور عیسائیت بھی موجود ہے, اور ہندوستان میں بت پرستی بھی موجود ہے. تو کیا نعوذ باللہ پیغمبر اپنا کام ناقص چھوڑ گئے؟ کیا اپنے مقصد بعثت کو پورا کر کے نہیں گئے؟ ایسا تو سوچنا بھی کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. تو اس کا جواب کس سے پوچھے؟ خود اس سے پوچھا جائے جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا. یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں, آپ کے جاتے جاتے اللہ نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ اس وقت تک نہ آنا جب تک یہودیت ختم نہ ہو جائے, عیسائیت ختم نہ ہو جائے. اور یا رسول اللہ عیسائیت بھی ہے, یہودیت بھی ہے, اور بت پرستی بھی ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو جواب وہاں سے یہی آئے گا کہ دیکھو اگر جاتے جاتے خاموش چلا جاؤں تو سمجھ لینا میرا کام نامکمل رہا, میں ناکام جا رہا ہوں. اور اگر جاتے جاتے کسی کو کاندھے پہ بلند کر کے من کن تو مولا کا نعرہ بلند کر کے جاؤں تو اب اپنے بعد ہدایت کی ذمہ داری امامت پر ڈال کر جا رہا ہوں. اب میری ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ نبوت پر نہیں ہوگا, اب میری ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ امامت پر ہوگا. جب آخری آ جائے اس وقت دیکھنا اگر یہودیت رہ جائے تو یہ میری ناکامی ہے, اور اگر یہودیت و عیسائیت ختم ہو جائے تو یہ امامت کی کامیابی نہیں, نبوت کی کامیابی ہے. تو اس لیے بغیر امامت آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے, بغیر امامت دین کو نہیں سمجھ سکتے آپ. پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں, چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ بغیر امامت دین اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اگر آپ اس نبوت کے مقصد کو پوچھیں تو سب بالاتفاق یہ کہیں گے نبی کیوں بھیجے گئے؟ کہ نبی بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ انسان قتل و غارت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, ڈاکہ نہ ڈالے, زمینوں پر قبضہ نہ کرے, بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرے, سچائی کی طرف آ جائے, سچ بولنا شروع کرے, امانت داری اختیار کرے. نبی جتنے بھی آئے ہیں انسان کے سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے آئے. پیغمبر 28 صفر سن 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے اور کہتے کہتے گئے میرے بعد نبوت ختم, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب قیامت تک میری ہی نبوت جائے گی. خاتم نبوت ہے ہمارا نبی, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو پوچھو یا رسول اللہ, نبوت کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ انسان سچ بولنا شروع کر دے, ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دے, چوری کرنا چھوڑ دے, باغات پہ قبضہ کرنا چھوڑ دے. تو یا رسول اللہ آپ جب جا رہے ہیں تو کیا انسان نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا انسان نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا؟ کیا انسان نے ظلم و تشدد چھوڑ دیا؟ نہیں, موجود ہے سب کا سب. تو یا رسول اللہ آپ جا کیوں رہے؟ ابھی تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. دیکھیے سوال ویلڈ ہے, ایک منطقی بات کر رہا ہوں کہ سوچتے کیوں نہیں ہیں لوگ اس بات پر کہ ابھی تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے, اور شاید اس وقت اتنی ضرورت نہ رہی ہو جتنی آج ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کم ضرورت تھی اس وقت تو انبیاء بھیجے, اور جس وقت زیادہ ضرورت ہے اس وقت نبوت کو ہی ختم کر دیا؟ تو یا رسول اللہ یہ کیوں جا رہے ہیں آپ, نبوت ختم کیوں ہو رہی ہے, ابھی تو اور نبیوں کو آنا چاہیے. تو پیغام یہی آئے گا وہاں سے کہ دیکھو نبوت ختم ہوئی ہے, ہدایت ختم نہیں ہوئی. کل تک ہدایت نبوت کے ذریعے آ رہی تھی,
اب قیامت تک ہدایت امامت کے ذریعے جائے گی. تو لوگ امامت کے بغیر دین کو کیسے سمجھ لیں گے اور کیوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس امامت کی تمنا تو خود حضرت ابراہیم نے کی. جب اللہ نے انعام دے دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، مبتلا کیا، کلمات کے ذریعے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، کون ابراہیم؟ عام ابراہیم نہیں، نبی ابراہیم. کہ اے نبی ابراہیم، ہم نے تمہیں انسان کا امام بنا دی. توجہ فرمائیے گا، سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی آپ کی آیت ہے، لیکن میں آپ کو دوسرے زاویہ فکر سے کہاں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اے نبی ابراہیم، ہم نے تمہیں انعام یہ دیا کہ انسانوں کا امام بنا دیا. اب بزرگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، جس گھر میں بھی بزرگ ہوتا ہے، نانا نانی دادا دادی، اور کوشش کیا کرو کہ ان بزرگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو. بزرگوں کا سایہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور ہمیشہ بزرگوں کا احترام بھی کرو. ماں باپ کا احترام واجب ہے. خود قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب ماں باپ میں سے کوئی سامنے آ جائے اپنے کندھوں کو جھکا دو، ان سے قول کریم سے بڑے لطیف لہجے میں گفتگو کرو. وہ تمہارے لیے اللہ سے رابطے کا سبب بن جاتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے. تو جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں تو بزرگ کی فطرت ہے کہ کوئی بزرگ کا کوئی دوست آ جائے، کوئی تحفہ دیتا ہے، یہ لیجیے ہم آپ کے لیے ٹافی لائے ہیں، مٹھائی لائے ہیں، تحفہ لائے ہیں، تو بزرگ پہلے فوراً استعمال نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کو بلا لیتا ہے. لو بیٹے یہ بچوں کو، یعنی بزرگ کی خوشی ہی اس میں ہے کہ اس کے لیے جو تحفہ آیا ہے وہ بچے استعمال کریں. ابراہیم جیسا بزرگ جیسے ہی تحفہ دیا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امامت کو تحفہ دے دیا، ابراہیم نے کہا پروردگار کیا میرے بچوں تک جائے گا؟ کہا پروردگار قال ومن ذریتی، کیا میرے بچوں تک یہ عہدہ جائے گا، میری ذریت میں جائے گا؟ اب قرآن نے ایک نظریہ دیا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جائے گا تو، لیکن ظالموں تک نہیں جائے گا. لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا. کون سا عہدہ؟ امامت کا عہدہ. سامنے کی بات ہے، قرآن ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن بعض اوقات کم عقلوں کو بھی سمجھ آنے کی منزل پر آ جاتا ہے اور پھر لوگ اس سے صرف نظر کر کے گزر جاتے. سامنے کی بات ہے، قرآن نے ایک فلسفہ، ایک نظریہ دے دیا کہ بھائی یہ جو امامت ہے یہ ابراہیم کی ذریت میں تو جائے گی، لیکن جہاں ظلم ہوگا وہاں نہیں جائے گی. اب آپ اپوزٹس جب پڑھتے ہیں لغت میں تو ڈے کا اپوزٹ ہے نائٹ، دن کی جو ضد ہے وہ رات ہے، جھوٹ کی جو ضد ہے وہ سچ ہے، سچ کی ضد جھوٹ ہے. اسی طرح جب آپ ظلم کی ضد پڑھیں گے تو ظلم کی ضد ہے عادل، اور عادل کا اپوزٹ ہے ظلم، یعنی ایک دوسرے کے ضد ہیں، ایک دوسرے کے ازداد ہیں. ظلم عادل کی ضد، عادل ظلم کی ضد. اللہ کہہ رہا ہے یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ عادلوں تک جائے گا. یعنی جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، جہاں عادل ہوگا وہاں امامت ہوگی. کاش کے بات فوراً سمجھ میں آ جاتی تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی. میرے پاس وقت مختصر ہے اور میں اپنے مختصر ہی وقت میں گفتگو کرنے کا قائل بھی ہوں اور عادی بھی ہوں کہ اللہ نے فلسفہ دیا جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی. اور یہ فلسفہ اللہ کا نظریہ ختم ہوا نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیجئے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، جہاں عادل ہے وہاں امامت ہے اصول دین میں. 73 فرقے بھائی. آپ خود دیکھ لیجئے نا کہ جو فرقہ عادل کا قائل نہیں ہے وہاں امامت بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا فلسفہ میرے عزیزو. قرآن کہہ رہا ہے عدل و امامت لازم و ملزوم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امامت ہو اور عادل نہ ہو. تو اب جو فرقہ امامت کا قائل نہیں تھا وہاں اصول دین میں خود بخود عادل آ ہی نہ سکا. پڑھیں نا، مطالعہ کریں کہ آپ دیکھیے اپنے مذہب کے اصول دین دیکھیے اور اغیار کے اصول دین دیکھیے. آپ کے یہاں 5 ہیں، توحید کے فوراً بعد عادل ہے، یعنی نبوت کا بھی تیسرا نمبر ہے. یعنی ہمارے یہاں عادل کے بغیر نبوت کا بھی تصور نہیں ہے. اور جب عادل آ گیا تو امامت خود بخود آ گئی، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے جہاں عادل ہوگا وہاں امامت ہوگی. تو اب اسی سے دیکھ لو کہ 73 فرقوں میں عادل کہاں ہے. اگر دیکھنا چاہو کہ عادل کہاں ہے تو یہ دیکھو امامت کہاں ہے. اور جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں. اس کا مطلب ہے، پلٹ لیجئے جملہ، جہاں امامت نہیں ہے وہاں ظلم ہے.
اس وقت پوری دنیا کو کس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے؟ ظالموں نے تو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. اور وہ ظالم کون ہے؟ جو امامت کو مانتے ہی نہیں, جو امامت کو مانتے ہی نہیں. تو یہ بتانا ہے دنیا کو کہ بھائی تم جو مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو تو یقیناً آج یہ کیفیت آئی ہے کہ آپ کو اختصاص کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آر یو شیعہ مسلم؟ آپ کہتے ہیں ہاں, اوکے جائیے. امیگریشن پہ ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات دشمن بھی آپ کے تعارف کا سبب بن جاتا ہے. وہ اپنا ظلم کر کے بتا رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے, وہ خود ظالم بن کے بتا رہا ہے کہ جن کو قتل کر رہا ہوں یہ مظلوم ہے. تو جہاں عادل ہے وہاں امامت ہے, جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ جائیں گی. اور فلسفہ ایک اور بھی ہے, قیامت تک اگر عدل الہی کو دیکھنا چاہو تو امامت کے ذریعے عدل الہی ظاہر ہوگا. یہی تو جملہ محفوظ ہے نا کہ وہ آنے والا دنیا میں آئے گا تو اس طرح دنیا کو عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. یعنی امامت کے ذریعے عدل الہی کا اظہار ہوگا. آج تک عدل الہی پردہ غیب میں ہے, پردہ غیب میں عدل الہی, چونکہ امامت پردہ غیب میں ہے. تو اب امامت کے لیے کوئی یہ ایسا معمولی اور چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ جسے ہم صرف اپنی طریقے سے یا اپنی طرف سے استعمال کر رہے ہیں. قرآن میں لفظ امام صراحت اور وضاحت کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. یعنی جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا ردبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, قرآن کا مزاج ہے ایک. کوشش کروں گا کہ جو تھرسڈے کو تقریر ہو رہی ہے اس میں یہ مزاج واضح ہو جائے. مزاج ہے, اور مزاج یہ ہے کہ کسی نہ کسی لفظ کو رکھ کر ذہن انسانی کو متوجہ کرتا. ایک لفظ سے قرآن نے یہاں لفظ مبین جان بوجھ کر رکھا اس لیے کہ یہ لفظ مبین ریلیٹ کرے گا کہیں جا کے معنی و مفہوم مل جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے میں علم ہوں, اور میں علم کیا ہوں؟ میں مبین ہوں, کتاب مبین. یعنی قرآن ایسی کھلی ہوئی واضح کتاب ہے جس میں ہر علم موجود ہے. اور اللہ نے کہا میری کتاب میں ہر علم موجود ہے, تو یہ کتاب مبین ہے. اور اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اس کتاب کا علم تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم نے کچھ علماء رکھے ہیں, ہم نے کچھ عالمان قرآن رکھے ہیں. اگر ان کو پہچاننا چاہو تو ہم نے ان کی بھی پہچان کرا دی ہے. اپنی پہچان یہ کرائی کہ کتاب مبین کہا, اور ان کی پہچان امام مبین کہہ کے ریلیٹ کر لو, وہاں بھی مبین ہے یہاں بھی مبین ہے. وہ کتاب ہے, یہ وارث ہے, وہ قرآن ہے, یہ وارث ہے قرآن ہے. تو قرآن اس طرح آ کے ایک اتصال کی کیفیت میں لے آتا ہے, تعلق کی کیفیت میں لے آتا ہے. بہت سے ایسے مناظر ہیں جو کبھی موقع ہوگا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا, لیکن بہت سے مناظر آپ ایسے دیکھیں گے کہ قرآن ایک لفظ کہیں نہ کہیں جا کے قرآن کی کوئی ایسی آیت آتی ہے جو پچھلے لفظ کی تشریح کرتی ہے. اس لیے کہ جب آپ الاتقان فی علوم القرآن, علامہ جلال الدین سیوطی عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن فہمی 4 طریقوں سے ہو سکتی ہے. قرآن فہمی کے 4 ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ قرآن کو سمجھو حدیث رسول سے, دوسرا ذریعہ قرآن آثار صحابہ سے سمجھو, تیسرا ذریعہ قرآن کو اسرائیلیات سے سمجھو یعنی توریت زبور انجیل سے سمجھو, چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں سے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو. یعنی جب 3 ناکام ہو جائیں تو چوتھا سامنے آ جاتا ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو. تو قرآن کی ایک آیت دوسری کی تشریح کرتی ہے. اگر یہ مزاج قرآن, یقیناً جو قرآن عشق قرآن رکھتے ہیں وہ یقیناً میری بات اچھی طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں اور وہ میری بات کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں. تو قرآن کہیں نہ کہیں کوئی لفظ رکھتا ہے, اور جب قرآن رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خاموش چلے گئے ہوں 23 برس کی نبوت کی زندگی میں. پیغمبر نے جتنے خطبے دیے ہر خطبے میں علی کا نام لیا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں جائیے نہج الفصاحت اٹھا کے پڑھیے, میں کہہ چکا ہوں, کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں. پیغمبر کے خطبے کم و بیش, بہت کم ایسے خطبے ملیں گے شاید اس میں یہ کیفیت نہ ہو, لیکن اکثریت سے پیغمبر کے خطبے ایسے ہیں کہ جب پیغمبر مسجد نبوی میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, واعظ دے رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, تو خطبے کے درمیان یا خطبے کے ختم ہونے کے بعد کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر علی کا تعارف ضرور کراتے ہیں. کوئی آیت اترتی ہے کہتے ہیں اس کا مصداق علی ہے, کوئی جملہ اترتا ہے کہتے ہیں اس کا مصداق علی ہے, یا علی قریب آ جاؤ, یا علی تم میرے قریب آ جاؤ, یا علی تمہارا خون میرا خون, تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں, تمہاری روح میری روح, تمہارا نفس میرا نفس. یعنی مستقل پیغمبر احادیث ارشاد فرما رہے ہیں. پیغمبر سے پوچھا جائے یا رسول اللہ 23 برس آپ نے یہ علی علی کیوں کیا ہے؟
23 برس علی 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 کیوں کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ آج تو ہماری معاشرے میں بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے ان ذاکر کو نہ بٹھانا، وہ بہت علی علی کرتے ہیں، ان کو نہیں بلانا، وہ بس صرف علی علی کریے چلے جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ کیوں علی علی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سے سو کالڈ ویل مینرڈ ویل ایجوکیٹڈ لوگ یہ کہیں گے بھائی ان کو نہ بلاؤ، وہ تو علی علی کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ اس علی علی سے ڈرتا وہی ہے کہ جس کے نسب میں کہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے کہا ہے. اور رسول اللہ کی دیکھیے حدیث ہے کہ یا علی جس کے خون میں خرابی ہوگی اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں آ سکتی. یہ حدیث رسول ہے. میں جب اپنی ریسرچ کے دوران، میں فارمیسی سے میرا تعلق ہے، تو اکثر سوچا کرتا تھا جب یہ الیکٹرانک مائکروسکوپ سے چیزیں دیکھا کرتے تھے اور تمام ریئیکشنز وغیرہ، تو ذہن میں یہ آتا تھا کہ کوئی ہیمیٹولوجسٹ ایسا ہو، کوئی ایسا محقق ہو، ہمارا تو وہ موضوع نہیں تھا لیکن ذہن میں آتا تھا کہ کوئی محقق ایسا ہو جس سے گفتگو کی جائے کہ کبھی تجربہ کرو کہ کہیں کوئی محب علی ہو اس کے خون کا ایک ذرہ لو اور کہیں کوئی دشمن علی ہو اس کے خون کا ایک ذرہ اور اس کو سلائڈ پہ رکھ کر کمپیوٹر وہ اس کو الیکٹرانک مائکروسکوپ میں دیکھو. دیکھیے رسول اللہ کبھی کوئی ان لاجیکل بات نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی ان سائنٹیفک گفتگو رسول اللہ نے نہیں کی، اس لیے کہ سائنس مشاہدے کا نام ہے، فطرت کا نام ہے. جب خون کا لفظ رسول اللہ نے استعمال کیا ہے تو there should be some difference, there should be some difference. کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی دیکھیں گے. اگر کہیں آپ دیکھیں گے کہ محب علی کا خون ہے اور پھر اس کو کمپیئر کریں، کہیں نہ کوئی ایسا کوئی جراثیم ہوگا ضرور جو دونوں میں فرق. میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کسی کو موقع ملے تو یہ کرے. ہمارا تو موضوع نہیں تھا اور ہمارا وہ دور بھی گزر گیا، لیکن جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں دیکھیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب جس کو میری اس بات پر اعتراض ہو تو وہ مجھ پر اعتراض نہ کرے، وہ رسالت مآب سے جا کے پوچھے، اور رسالت مآب سے وہی پوچھے گا جو رسول اللہ کو زندہ سمجھتا ہے. آج تک نہیں پوچھے گا. رسول اللہ کو مردہ سمجھتا ہے وہ کہاں پوچھ پائے گا؟ اس لیے کہ یا لفظ یا اسی کے نام کے آگے لگتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. ہم سلام کرتے ہیں اپنے محترم اہل سنت بھائیوں کو کہ ہمارا اور ان کا عقیدہ کہیں آگے ملتا ضرور ہے، اس لیے کہ ہم بھی یا علی کے قائل ہیں، وہ یا رسول اللہ کے قائل ہیں. اور اب دیکھیے مہینہ شروع ہو چکا ہے، حسین منی وانا من الحسین کی تفسیر شروع ہو چکی ہے کہ ربیع الاول آ گیا کہ یا رسول اللہ. یا وہی کہتا ہے جو زندہ مانتا ہے، اور رسول کو وہی زندہ مانے گا جو خود زندہ ہوگا. مردہ دل کبھی رسول اللہ کو زندہ نہیں مان سکتا. عجیب بات ہے. بات آ گئی تو عرض کروں، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ تقریر اپنے وقت میں کامل ہو جائے گی، پریشان نہ ہوئیے گا. بات آ گئی تو عرض کروں، مجھے نتیجے تک بھی جانا ہے کہ جب آپ روتے، جب حسین ابن علی پر گریہ کیا جاتا ہے تو کہیں سے اعتراض آتا ہے کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ حسین زندہ ہیں اور زندہ کو روتے کیوں؟ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، مشہور معروف مصرع. اور کب سے آ رہا؟ کوئی 70-80 برس ہو گئے اس مارکے کو کہ جو اشعار چلے ہیں کہ بھائی حسین تو زندہ ہے، زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہو، کیوں روتے ہو زندہ کو؟ نہ رویا کرو زندہ کو. تو کم از کم اس موقع پر باطل نے حسین کو زندہ تو مانا. حسین زندہ ہے، زندہ کو نہیں رویا کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا فلسفہ بالکل ٹھیک ہے، حسین زندہ ہے اور حسین بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کا دربار عراق میں ہے، کربلا میں اس کا دربار ہے، زندہ ہے، بادشاہ ہے. تو ہم جاتے ہیں اس کے دربار میں، کبھی 10 محرم کو چلے گئے، کبھی چیلم کو چلے گئے، کبھی ایسے ہی چلے گئے. زندہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو طریقہ بھی وہی ہے کہ خبردار بغیر اجازت کے نہ آ جانا دربار میں، اذن دخول لے کے آنا، اور جب اذن مل جاتا ہے تب داخل ہونا. چلے گئے اور کہا اے زندہ بادشاہ حسین ہمیں دے دے، اولاد دے دے، ہمیں رزق دے، اے زندہ بادشاہ. عالم اسلام کہہ رہا نا زندہ ہے. جیسے ہی عالم اسلام نے دیکھا یہ حسین کو زندہ مان رہے ہیں اور اس کو زندہ مان کے کہہ رہے لا دے دے حسین، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں سانسیں دے دے، تو فوراً وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ مردہ سے مانگتے کیوں؟ جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے. تو اب اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ باطل اپنے کسی اصول پر ٹھہرتا نہیں. پہلے حسین کو کہا زندہ ہے، جب ہم نے زندہ مانا تو کہا مردہ کو روتے کیوں اور مردہ سے مانگتے کیوں؟ مطلب کہیں رکے انسان، کہیں انسان رکے. تو وہی رسول اللہ سے پوچھے گا
جو رسالت آپ کو زندہ مانتا ہوگا. تو جس کو میری اس بات پر اعتراض ہے تو وہ رسول اللہ سے جا کے رجوع کرے, اس لیے کہ آیت قرآنی یہ کہہ رہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. آیا اولی الامر میں یہ بات صراحت کے ساتھ کہی گئی ہے, تو جس کو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اب بھی رسول اللہ سے رجوع کرے. عالم رویا میں رسول آئیں گے اور بتائیں گے. شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ رجوع کرنا, شرط یہ ہے کہ ان کو زندہ مان کر رجوع کرنا. تو پیغمبر 23 برس یا رسول اللہ یہ علی علی کیوں کیا ہے, 23 برس مسلسل علی کا تعارف کیوں کرایا؟ تو جواب شاید وہاں سے یہی آئے اس لیے علی علی کیا ہے کہ جب غدیر میں کاندھے پہ بلند کروں تو کوئی یہ نہ کہے یہ کون ہے, اسے تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اس لیے اتنا علی کا تعارف کرا دیا. اب جب اتنا تعارف کرا دیا تو ایک شخص چلا کوفے سے, بعد رسالت مآب چلا کوفے سے, اور یقیناً یہی دن ہوں گے کہ جب وہ کوفے میں داخل ہوا ہوا, اس لیے کہ 28 سفر گزر چکی. جب وہ آیا مدینے میں تو اس نے دیکھا کہ جس کو بیٹھنا چاہیے تھا وہ نہیں بیٹھا ہوا مثلا. اب اس نے کہا کہ کس سے پوچھا جائے, کس سے سوال کا جواب دریافت کیا جائے. چلا بنت رسول کے دروازے پر چلا اور آواز دی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بی بی فضہ نے سوال سنا اور بنت رسول سے جا کے سوال دوہرا دیا. محمود بن لبید اس آدمی کا نام ہے جو کوفے سے چلا. اس نے کہا کہ میں بنت رسول سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیغمبر نے جاتے جاتے اپنی نیابت کا اعلان کیا تھا, اپنی جانشینی کا اعلان کیا تھا, اپنی وصایت کا اعلان کیا تھا, خلافت کا اعلان کیا تھا؟ بنت رسول نے کہا فضہ جا کے اس سے یہ کہو وَعَجَبَا أَنَسَيْتُمْ يَوْمَ غَدِيرَ خُمْ, جا کے کہو کہ کیا وہ غدیر خم کو بھول گیا؟ سن لیا اس نے کہا اچھا غدیر میں تو اعلان کیا تھا. اے بنت رسول یہ بتائی کیا غدیر سے پہلے کسی بھی مرحلے پر صراحت کے ساتھ مجمع میں پیغمبر نے یہ بات کہی تھی غدیر سے پہلے؟ بنت رسول نے کہا جاؤ اس سے جا کے کہو کہ اسی مسجد نبوی کے منبر سے میرے بابا نے ایک جملہ کہا تھا اور اصحاب کی موجودگی میں کہا تھا کہ علی خیر من اخلفہ فیکم ہوا وسیگی و خلیفتی و امام من بعدی و سبتائی و تسعۃ من صلب الحسین ائمۃ ابرارا ولئن ابتعتموہم فوجدتموہم ہادین مہدیین ولئن خالفتموہم لیکون الاختلاف فیکم الی یوم القیامہ. بنت رسول نے یہ جملے دہرائے. میں تو چومتا ہوں جملوں کو خدا کی قسم جو صاحبہ عصمت مطلقہ کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے. جب شہزادی کا تذکرہ آتا ہے تو دل قلب ایک دم جھک جاتا ہے. تو بی بی کہہ رہی ہے بی بی جاؤ جا کے کہو اس سے کہ کیا میرے بابا نے جملے نہیں کہے تھے کہ تم سب میں میرے بعد علی سب سے بہتر ہے, وہ میرا وسیع ہے. توجہ رکھیے گا تقریر بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. بی بی سیدہ جملہ ارشاد فرما رہی ہے کیا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی خیر من اخلفہ فیکم, تمہارے درمیان سب سے بہترین علی کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, وہ میرے بعد میرا وسیع ہے, میرا خلیفہ ہے, تمہارا امام ہے. اس کے بعد سبتائی, اس کے بعد میرے دو بیٹے حسن اور حسین, وتسعۃ من صلب الحسین ائمۃ ابرارا, اور ان کے بعد صلب حسین سے 9 ائمہ میرے خلف ہوں گے, میرے وسیع, میرے جانشین ہوں گے. اگر تم نے ان اماموں کا اتباع کیا تو تمہیں ہدایت ملتی رہے گی, اگر ان سے اختلاف کیا تو تم میں قیامت تک اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. پہنچ گیا جملہ اس تک. اس نے کہا اچھا. بنت رسول سے یہ پوچھیے کہ جب پیغمبر اتنا واضح اعلان کر کے گئے تھے تو علی کا یہ فریضہ تھا کہ علی بعد رسول باہر آ جاتے اور باہر اگر پورے مدینے میں گشت کرتے اور ایک ایک آدمی کو بتاتے میرا حق ہے, آؤ میرا حق ہے, میرا حق دلاؤ مجھے. یہ علی کا فریضہ تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور بتاتے کہ مجھے رسول نے خلیفہ بنایا, مجھے رسول نے جانشین بنایا. بنت رسول تک جملہ پہنچا. میں کہتا ہوں کہ پہلی وکیلہ جس نے ولایت علی کا دفاع کیا ہے وہ بنت رسول. پہلی جو گفتگو ہوئی ہے, پہلا جو مناظرہ مباحثہ ہوا ہے, تو اب بنت رسول تک یہ جملہ پہنچا کہ علی باہر کیوں نہیں آئے. بنت رسول نے کہا جاؤ اس سے جا کے کہو, جاؤ اس سے جا کے کہو کہ مثل الامام مثل الکعبہ,
इज़ तूती वला ताती। इमाम काबे की तरफ होता है, सबको काबे की तरफ आना होता है, काबा किसी की तरफ नहीं जाता। मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की मिसाल है। बिन्ते रसूल कह रही है इज़ तूती वला ताती, सबको काबे की तरफ जाना होता है, काबा किसी की तरफ नहीं जाता। अब जिसके दिल में मोहब्बत अली नहीं आ रही उसको मोहब्बत अली की तरफ जाना होगा। जिसको अली समझ में नहीं आ रहा, अली उसे आगे नहीं समझाएंगे मैं कौन हूं, उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो समझे कि अली कौन है। बीबी कह रही है उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि समझे अली कौन है। जो इस चीज का मुखालिफ है कि अली अली न करो, इसका मतलब है वो कह रहा है कि इल्म इल्म न करो। देखिए अली अली इस्तिआरा है इल्म का। कौन सा दौर ऐसा गुजरा है कि जिस दौर को अली की जरूरत ना हो? हर दौर को अली की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि आज बड़ा मॉडर्न दौर है, ये हदीसें बयान नहीं करनी चाहिए, तो जाके रिसालत माफ पर एतराज करो, जाके कुरान की आयतों पर एतराज करो कि हर कुरान की आयत के बातिन में अली मौजूद है। अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आ रही, उनसे अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि जो जिम्मेदारी हमारी रिसालत माब ने लगाई है वो जिम्मेदारी हमें पूरी करना है। बताना है दुनिया को कि पैगंबर दीन को लावारिस छोड़कर नहीं गए। बताना है दुनिया को कि हक क्या है। इसलिए कि जब मैं और आप अपने को हक पर समझते तो ये बात याद रखिए, अज रूह शरीयत, अज रूह फिक्र, अज रूह हुक्म कुरान, जहां पर भी कोई ये बात समझ रहा है कि मैं हक हूं, तो शरीयत कहती है कि तुम पर यह वाजिब है कि दुनिया को बताओ कि तुम हक पर हो, खामोश नहीं बैठना। इसलिए कि हक इजहार चाहता है, हक हमेशा इजहार चाहता है। और यह बात आले मोहम्मद ने बताई है। बीबी ज़ैनब को मालूम था कि हम हक पर हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहीं से वापस चली गई हैं। का रसन बांध के ले जाना चाहते हो, रसन बांध के ले जाओ। हम तो चाहते ही ये है कि तुम्हें बताएं कि तुम ये समझ रहे हो कि तुमने हमारे घर के मर्दों को मार डाला, तो अब कोई इजहार हक करने वाला नहीं है। चलो शाम के दरबार में चलो, अली की बेटी बताएगी कि हक क्या है। तो बीबी ज़ैनब ने उन सरों के साए में कि जो उनके आइज़ा और क़रबा के सर थे, बीबी देख रही थी कि तश्त में हुसैन का सर रखा हुआ है। ऐसे मौके पर औरतों की जबानें गुंग हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं, औरतें दहशत ज़दा हो जाती हैं। सलाम करो अली की बेटी ज़ैनब को कि जो ज़ैन अब इसीलिए कहलाती है बाग की जीनत, कि अली के लहजे में दरबारे जुल्म में इजहार हक किया है। बीबी ज़ैनब ना होती तो यकीनन आप ये गिरिया न कर रहे होते। बीबी ज़ैनब ने बताया, बीबी ज़ैनब ने बताया, जैसे ही रिहाई का हुक्म आया है, तो मैं अर्ज करूं आपको कि आप सुनते हैं ना कि तौक, हथकड़ी और बेड़ी सुनते लेते हैं आप। कभी आपने देखा है, आपने यकीनन डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा होगा, पुराने जमाने के जो कैदी दिखाए जाते थे वैसा ही था कि जब हाथ बांधे जाते थे तो दो लकड़ियों के दरमियान। तो ज़ैनुल आबिदीन की हथकड़ियां ऐसे नहीं बंधी हुई थी, इस तरह बंधी हुई, और मेरा मौला लड़खड़ाता हुआ चलता था। और जब पांव में बेड़ियां भी हैं तो किस तरीके से लड़खड़ाते हुए चलते थे। और एक लफ्ज और सुना है, तौके खारदार। कभी गौर किया है कि खारदार तौक क्या था? खुदा की कसम उस वक्त मालूम हुआ है कि जब दरबारे यजीद में हद्दाद को बुलाया गया, तौक काटने वाले को बुलाया गया, और जब उसने तौक को जुदा किया है तो देखने वालों ने देखा गर्दन में सुराख हो चुके थे और हर सुराख से लहू बह रहा था, हर सुराख से लहू बह रहा था। एक मजलिस और बर्पा हो गई थी। जब सैयद सज्जाद इस आलम में फूफी के पास कैद खाने में वापस आए तो फूफी ने सीना सर पीट लिया, आए मेरे भतीजे तुझ पर यह जुल्म हुआ और तू किसी को बताता ना था कि तुझ पर क्या कैफियत गुजर रही है। चलिए फूफी अम्मा, चलिए वतन को चलिए, मदीना जाना है। कहा नहीं बेटा, ये बहन भाई की अज़ादार है, मैं अपने भाई को जी खोल के रो ना सकी। सैयद सज्जाद जालिम से कहो कि हमें यहां एक घर चाहिए। इमाम बाड़े की बुनियाद बीबी ज़ैनब ने रख दी और पहली ज़ाकिरा मसाइब हुसैन ज़ैनब उलिया बिन्ते अली, जिसने पहली मर्तबा मजलिस अज़ा में मसाइब पढ़े हैं। और जब ज़ैनब मसाइब पढ़ रही होंगी मेरे अजीजों, तो तसव्वुर करो क्या गुजर रही होगी। जो सादात हैं वो तो कम से कम खामोश बैठ ही नहीं सकते कि बिन्ते अली मसाइब बयान कर रही थी कि हम पर क्या गुजरी है।
کس طرح ہمارے خیمے جلائے گئے، کیسے ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئیں. ایک ایک سر آتا جا رہا تھا، بی بی مصائب پڑھتی جا رہی تھی. ایک بار لوٹا ہوا سامان آیا، بی بی زینب اس سامان میں سے کچھ تلاش کرنے لگی. ایک جلی ہوئی مسند اٹھائی، مسند کو زمین پر بچھا دیا اور ہاتھ جوڑ کر سید سجاد سے کہا، اے وقت کے امام اس مسند پہ بیٹھ جا. میرا بھائی حسین مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کر کے گیا، یہ مسند رسول ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ. سید سجاد مسند پہ بیٹھ گئے. اب سوچو کتنا گریا ہوگا اس امام باڑے میں کہ جب پھوپھی اپنے بھتیجے کو مسند رسول پہ بٹھا رہی ہو. سید سجاد روتے ہوئے مسند پہ بیٹھ گئے. زینب آگے بڑھی، سید سجاد کے ماتھے کو چوما، ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ اے سید سجاد، پھوپھی کو معاف کر دینا، میں تمہیں تمہارے باپ کی شہادت کا پرسہ نہ دے سکی. اگر میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے، اگر رونے پہ پابندی نہ ہوتی تو اے عابد بیمار، تمہیں پھوپھی کھل کے پرسہ دیتی. بڑی مجلس ہوئی. بی بی زینب نے 7 دن گریا کیا ہے شام کے عزا خانے میں. چل پڑی سواریاں، ایک ایک ہماری آتی گئی، بیویاں سوار ہوتی چلی گئی، بیویاں سوار ہوتی چلی گئی. زینب نے دیکھا ایک ایک بیوی سوار ہو گئی. اب جو غور کیا تو دیکھا بیوی ام رباب نظر نہیں آ رہی. سید سجاد، بھابھی ام رباب کہاں ہے؟ دیکھو تلاش کرو بھابھی ام رباب کہاں ہے. ابھی سید سجاد جانا چاہتے ہی تھے کہ کچھ شام کی عورتیں دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر کہا، اے بنت علی، ہم ابھی قید خانے کے دروازے سے آ رہے ہیں، وہاں ایک بیوی دروازے کو پکڑی بیٹھی ہے. زینب آگے بڑھی، بھابھی ام رباب کے شانے کو ہلایا، بھابھی کیا کربلا نہ چلو گی؟ کہا کیسے جاؤں بنت علی، یہاں میری سکینہ تنہا ہے، میری سکینہ تنہا ہے، سکینہ کو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ زینب نے ام رباب کو کلیجے سے لگا لیا. کہا بھابھی وہاں تمہارا سرتاج بھی تو ہے، وہاں علی اصغر بھی تو ہیں. بس اماری میں بیٹھ گئی. اب شام کی عورتیں کہتی ہیں کہ بی بی زینب جب اماری پہ بیٹھی تو اماری کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کے بعد دیکھا کہ شام کی رہنے والی عورتیں کھڑی ہیں. بی بی نے مخاطب کیا، اے شام کی رہنے والی عورتوں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. ایک بچی ہم بھی قید خانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس حسین کی بیٹی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہو سکے تو شام کو آنا، ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دینا. اجرکم اللہ میرے عزیزو، چند دن تو رہ گئے نا حسین پر رونے کے لیے. پھر یہ رونقیں کہاں ہوں گی، پھر یہ گریا کہاں ہوگا؟ پھر آؤ گے اس عزا خانے میں یہ رونق نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ مہمان رخصت ہونے والا ہے. تو مہمان کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا میرے عزیزو. وہ بی بی جو پسے پردہ خواتین میں بیٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک رومال ہے، اس رومال کو خشک نہ جانے دینا، اس رومال کو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ دیتے ہوئے جانے دینا. چل پڑی زینب کی سواری، کربلا کی طرف سواری چل پڑی. روایت کہتی ہے قبر حسین کا پہلا زائر جو عین چہلم کے دن قبر حسین پر پہنچا، جابر بن عبداللہ انصاری، رسول کا صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا، عین چہلم کے دن 40 کے دن کربلا پہنچا. فرات سے غسل کر کے آیا باہر، غلام ساتھ کھڑا تھا. جیسے ہی دیکھا جابر بن عبداللہ انصاری جو نابینا صحابی ہیں فرات سے غسل کر کے باہر آئے، غلام آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد نالین سامنے رکھ دیا. آقا یہ جوتے پہن لیجئے، یہ نالین پہن لیجئے، قبر حسین پر جانا ہے. جابر نے سر پیٹ لیا، کہا کیا غضب کرتا ہے، میں نالین پہن کے زمین پر جاؤں گا؟ ارے نہ معلوم شیر فاطمہ کہاں کہاں گرا، نہ معلوم شیر فاطمہ کہاں کہاں گرا ہوگا. جابر کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے غلام سے کہا جیسے ہی قبر حسین آ جائے مجھے بتا دینا. قبر حسین آئی، غلام نے بتایا. جابر بے اختیار قبر حسین سے لپٹ گئے، اپنا رخسار قبر پہ رکھ کر کہا اے حسین مجھے تمہارا بچپن یاد آ رہا ہے، میں تم چھوٹے سے تھے، میں نے تمہیں آغوش رسول میں دیکھا ہے. اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جابر نے تمہیں سلام کیا ہو اور تم نے جواب سلام نہ دیا ہو. اے حسین آج تمہارے نانا کا بوڑھا صحابی تمہیں سلام کر رہا ہے، جواب دو. قبر سے آواز آئی اے جابر تم پر حسین کا سلام، لیکن جتنی جلد ممکن ہو قبر سے دور ہٹ جاؤ، میری بہن زینب کی سواری آ رہی، میری بہن زینب آ رہی ہے. آخری جملہ تقریر کا، جمعرات کی تقریر میں واپسی کے مسائب تفصیلی مسائب عرض کروں گا. زینب آ گئی، جابر ہٹ گئے.
راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ناقوں پہ بیویاں سوار تھی، زینب کی نگاہ جیسے ہی قبر حسین پر پڑی تو زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے ناقے سے بہن نے اپنے کو بھائی کی قبر پر گرا لیا اور بھائی کی قبر سے لپٹ کر اب جو زینب نے پھیل کیے، اے بھیا تم کیا گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بھیا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اب زینب نے ہاتھ جوڑ کر قبر حسین کی طرف کہا بھیا معاف کر دینا، ایک امانت تم نے میرے حوالے کی تھی، میں سکینہ کو واپس نہ لا سکی۔ ختم ہو گئی تقریر۔ راوی کہتا میں نے دیکھا جب یہ دونوں بہنیں خوب گریا کر چکی، زینب و ام کلثوم بہت گریا کیا دونوں بہنوں نے، یہ دونوں بہنیں قبر حسین سے اٹھی، فرات کے کنارے آئیں، چلو میں فرات کا پانی بھرا، حسین کی قبر پر ڈال کر کہا اے کربلا کے پیاسے بہن کے ہاتھ سے پانی پی لے، آج بہن سقائی کرنے آئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے طرف۔ پروردگار غم حسین میں بلند ہوتی بھی آوازوں پر رحم فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ کر دے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ۔ میر عبدالولی خان، بی بی سغرا کرمانی، علی دوست سید، سید فاضل نقوی، سید محمد حسن نقوی، امت الفاطمہ رضوی، مہجبین جعفری اور جملہ ارواح المومنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ ماتم حسین۔ حسین 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 پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب،
پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسی جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسی قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جلتے خیموں سے اٹھا لائی آواز کے بعد جلتے خیموں سے اٹھا لائی آواز کے بعد علی آبے تو بچانے والی علی آبے تو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں باد بھائی کے سلانے والی باد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب ننگے سر پر دیا ہی خطبے بازاروں میں ننگے سر پر دیا ہی خطبے بازاروں میں کسرے دشمن کو ہلانے والی کسرے دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے حسین 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 کہتی تھی یہ زینب کہتی تھی یہ زینب
یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے آن محمد، اے آن محمد، ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیمے میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا، اے آن اے آن محمد، ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آن اے آن محمد، اے آن محمد، کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدروحد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم محرز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے آن محمد، اے آن محمد، جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری، دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے آن اے آن محمد، اے آن محمد، قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان پہ اس پر تم تیغ نہ چلانا، اے آن محمد، اے آن محمد، جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی
اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آل محمد حسین 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 قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا کل تلک سالار اس کا تھا نمدار جری آج ہے سالار اس کا بیڑیوں والا علی قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا جب مدینے سے چلا تھا قافلہ سادات کا مثل حیدر پاس باس تھا سادات کا کیسی غربت ایک دن میں بیویوں پر آ گئی ایک عابد ناتواں ہے آسرا سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا کل تلک عباس کی تھی ہر قدم پہ یہ صدا اے پرندوں منہ چھپا لو ہے سفر میں سیدہ آج یہ سالار ہے شامیوں کی بھیڑ ہے مانگتا ہے قدم پر ہائے زینب کی رضا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ ایک وہ تھا محمل میں تھی سب سے دانیاں قافلہ ایک یہ پیدل چل رہی ہے بیویاں قافلہ سالار کی ہوئی بطالم دیکھ کر بین کرتی جا رہی ہے ہر قدم پر بیڑیاں قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا ہر گھڑی صابر رہے ہیں دونوں میرے کارواں کربلا تھا ایک کا میدان شام ایک کا امتحان آج ہے رہبار کی گئے دن سے عباس کا عابد بیمار کی گئے دن میں ہے تو کہ گرا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ سادات کا قافلہ سادات کا ہے قافلہ اللهم صل